السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وقال تعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی مجلس میں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے اس موضوع کا تتمہ ہے کہ جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الداء والدواء میں یہ موضوع یا یہ عنوان جو انہوں نے رقم کیا تھا اور جس کے تحت وہ شرعی نصوص لائے ہیں کثرت سے، قرآن حکیم کی آیات مبارکہ خاص طور پر، اس کے الفاظ ارتباط الخیر والشر بالعمل، خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی کا جو بدلہ ہے، نتیجہ ہے، جو اس کی جزا ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، عمل سے وہ جدا نہیں ہے۔ تو کہیں کوئی شخص اپنے تئیں یہ اس وسوسے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جو ایمان ہے اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجرد ایمان جو ہے وہ تصدیق ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں جی اللہ ایک ہے، ہم جانتے ہیں جی اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، بس کافی ہے، باقی اپنی منمانی کرے جس طرح چاہے، اپنی نفس کی خواہشات اس کی پیروی کرتا رہے، اور اس کو مطلق خاطر میں نہ لائے کہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، تو یہ سب سے بڑی بے انصافی ہوگی، اس لیے کہ اس میں وہ لوگ جو کہ اللہ کے تابعدار و فرما بردار اور جن کی زندگیاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر گزرتی ہیں اور تکالیف اور مصائب میں وہ دن رات ڈوبے رہتے ہیں، آزمائشوں کی چکیوں میں پستے ہیں اور ان میں انبیاء اور رسول سر فہرست ہیں، ان کی زندگیوں میں اور ایک خاص فاسق اور فاجر انسان اور ظالم انسان اور ایک سفاک انسان جو ہے اس دنیا میں فساد بپا کرنے والا، اس میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے پھر ان کو بھی شامل حال ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا ہی بے انصافی پر مبنی ایک نظام اور سسٹم بن جائے گا اور دنیا میں جنگل کا قانون۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی عادل ذات نہیں ہے، ولا یظلم ربک احدا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا۔ دیکھیے، ہم نے یہ آیت مبارکہ اس کا تذکرہ کیا تھا، فلما آسفونا انتقمنا منہم، کہ جب یہاں مراد آل فرعون ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا اپنے اعمال اور اپنی سرکشی کی وجہ سے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور آگے ہے وَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، انتقام کس شکل میں کہ اللہ کا دنیا میں عذاب ٹوٹ پڑا، حالانکہ جزا اور سزا کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر اللہ کی سنت یہی ہے کہ ایک ظالم انسان کو یا ایک فاسق و فاجر کے اعمال کا بدلہ زیادہ اللہ آخرت میں روز جزا کو دیں گے، لیکن بعض اوقات اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی ایسی آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کاہے کا نہیں ہوتا، نہ کسی طرف بچ سکتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال پہلی امتوں کی تباہی و بربادیوں میں سے ایک آل فرعون کی مثال ہے، جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سرکشی سے ہمیں ناراض کیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ان سب کو فرمایا آل فرعون اور فرعون فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کو میں نے غرق کر دیا۔ تو کس قسم کی ان کی سرکشی تھی، قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وانتم تنظرون۔ ہم نے آل فرعون کو کہ جو اپنی ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتے، پیدا ہوتے ہی نو مولود بچے اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتے اور ان سے بگاڑ لیتے، انہیں اپنا ملازم اور ان کے زندگی بھر کے لیے ان کو غلام بنا لیتے، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے ظلم کی چکی میں بنی اسرائیل پستے رہے۔ پھر ہم نے آل فرعون کو پکڑا اور ان کو غرق کر دیا، اور پھر تم اس عذاب کو دیکھ رہے تھے جو ہم نے ان کو دیا۔ تو یہ دنیا میں ہوا سب کچھ، یہ نہیں کہ روز جزا کو ہوگا، روز جزا کو تو ہوگا ہی، بلکہ اس کا بھی تذکرہ ہو گیا ہے قیامت کے دن، کہ آج بھی آل فرعون جو ہے ان کا عذاب قبر، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آتش جہنم کے سامنے پیش کرتے ہیں 2 بار، اور وہ اس آگ اور جہنم کے عذاب کا مزہ لیتے ہیں اور ان کی اذیت اور تکلیف انہیں ملتی ہے، تو آخرت میں تو عذاب اور زیادہ بڑھ جائے گا علیہ باللہ۔ کچھ دنیا میں یہ عذاب ہے تباہی اور بربادی کی شکل میں جو ان پہ ٹوٹا۔ تو ناظرین یہاں جو الفاظ خاص طور پر ہیں وہ انتقمنا منہم، کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ دیکھیے آپ، یعنی کہاں گئے وہ لوگ جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے اور کریم، اور صرف رحمت کا پہلو ایک طرف رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی جو صفات ذکر کی ہیں ان میں غافر الذنب قابل التوب، ہاں گناہوں کو معاف کر دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا، لیکن ساتھ ہی آگے فرمایا کہ شدید العقاب ذی الطول، یہ اس کو بھول لیتے، اس کو اگنور کر دیتے ہیں اس پہلو کو، کہ شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والی ذات، قوت اور طاقت اس کے حکم کے نفاذ میں اور اس کی سزا کے دینے میں دنیا کی کوئی قوت اور طاقت اس میں حائل نہیں ہو سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی اس کو بچا نہیں پائے گا۔ جس قوم پر اللہ کا عذاب اور قہر ٹوٹ پڑتا ہے، اللہ انبیاء کو بھی حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے اس خطے سے نکل جاؤ تاکہ آپ پر کوئی اس کی جو عذاب کے اثرات ہیں آپ تک نہ پہنچ پائیں۔ تو اللہ رب العالمین کی اس جو شدت کے ساتھ پکڑ ہے اس کا ذکر ہوا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی جو پکڑ ہے انتہائی سخت ہے، اللہ اکبر۔ اور انتقمنا منہم یعنی انتقام لیا ہم نے ان سے، تو فرمایا کہ نجا اس کے واملی لہم ان کیدی متین، میں ان کو مہلت دیے جا رہا ہوں ان کو۔ تو اس مہلت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم چونکہ صحیح کام کرتے ہیں اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں نظر میں بالکل درست اور درست صحیح ہیں، وگرنہ اللہ ہمیں ہر چیز سے معروم کر دیتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا استدراج اور ایک بہت بڑا وسوسہ جو کہ انہیں جھوٹی امیدوں پہ رکھے ہوئے تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ تو فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، لیکن اس مہلت میں جب وہ حد سے بڑھ کر میرے سرکش ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دم جو ہے وہ میں انہیں پکڑتا ہوں۔ اِنَّ کَیْدِی مَتِین، تو میری پکڑ بڑی ہی شدید اور سخت ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تو اس پہلو کو ناظرین ہم جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اس دھوکے میں مبتلا ہیں۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اور بھی نصوص ذکر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے چند ایک آیات ہی کافی ہوں گی کہ جس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ جو عمل ہے اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے ایمان کے ساتھ، اور اگر برائی ہے تو فسق و فجور ہے تو اس فسق و فجور پر بھی پکڑ ہے، دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو الیاذ باللہ اس صف میں پھر یہ نہیں کہ صرف ایک عام آدمی جو ہے وہ، بلکہ اس اللہ کے وعدہ کردہ جو اصول ہیں یا سنت طاہرہ ہے جو بدل نہیں سکتی، اس میں ایک عام آدمی سے لے کر انبیاء اور رسول بھی شامل ہیں۔ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام گئے ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کی اجازت لیے بغیر نکلے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا، جو دنیا میں انہیں سرزنش کی جس پر آپ پر وہ مصائب اور پریشانیوں کے
پہاڑ ٹوٹے کہ فہو مخزوم کے الفاظ ہیں، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں معافی نہ مانگتے، ہماری تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں، تو ہم اسی مچھلی کے پیٹ کو اس کے لیے قیامت تک کے لیے قبر بنا دیتے۔ تو یہ معاملہ نبی کے ساتھ ہوا ہے، عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو گویا غلطی ہوئی، تساہل ہوا، تو اس پر بھی پکڑ آ گئی۔ رحمت للعالمین امام الانبیاء ہیں، اور اس میں بار بار قوم آگے یہودیوں کے اشارے پہ قریش مکہ آگے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ صحابہ کہف کے بارے میں پوچھا، یا ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، یا روح کے بارے میں، یا یسألونک عن الروح۔ تو رحمت للعالمین نے اصحاب کہف کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا تو کہا کہ میں آپ کو اس بارے میں بعد میں بتلا دوں گا، یا آئندہ کل۔ تو اللہ کے نام کا ذکر کیے بغیر رحمت للعالمین نے یہ بات فرمائی ان سے، تو وہی منقطع ہو گئی۔ ناظرین، رحمت للعالمین، دیکھیے اللہ کا ملحاکمین نے کس طریقے سے اپنے پیغمبر کی طرف وحی کا سلسلہ ختم کر دیا، منقطع کر دیا، اور آپ انتہائی زیادہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری اور رو رو کر۔ تو بالآخر قوم نے آ کے خوب ستایا، وہ تو چاہتے یہی تھے کہ یہ نبی لاجواب ہو اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ، انہوں نے خوب ایشو بنایا، اس کو اٹھایا۔ لیکن رحمت للعالمین اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے دعا گو ہیں۔ پھر وحی آئی اور اللہ نے اس بارے میں تنبیہ فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ کبھی بھی ہرگز یہ بات نہ کہنا کہ کل میں ایسے کہوں گا یا ایسا کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ ساتھ اللہ کا نام لیں، مگر اللہ جو چاہے گا۔ انشاءاللہ کے الفاظ پیغمبر کو یہ فرمائے، طرز عمل میں اس کو، اس طرز گفتگو میں انشاءاللہ اس کا سبق، اس کو اپنا اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بھول بھی جائے تو جیسا کہ بھول گئے رحمت للعالمین، تو جس وقت یاد آئے اس وقت اللہ کا نام لے لو۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے پروردگار کو اس وقت یاد کر لو جب آپ بھول جائیں، تو یاد آنے پر۔ ناظرین دیکھیے یہ، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کچھ، جب آپ سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے دین کی، تو درمیان میں آ کر کوئی بات پوچھنا چاہی، تو رحمت للعالمین کو ناگوار گزرا، لیکن اس ناگواری پر اللہ کو یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزری، اور سورہ عبس اتر آئی۔ انبیاء اور رسول جو ہیں ان کو رب العالمین نے فوراً ان کی تساہل پہ، یا ان کی جو بھول جانا ہے، نسیان، اس پر یاد دہانی فرمائی۔ تو ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اس بات کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہوئے جیسے چاہیں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی اور جھوٹے وسوسے۔ تو اس لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ صَرِيحٌ فِي تَرَتُّبِ الْجَزَاءِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْأَحْكَامِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْأَمْرِيَّةِ عَلَى الْأَسْبَابِ۔ قرآن حکیم کا جون سا بھی صفحہ آپ پلٹیں گے تو اس میں آپ کو یہی اس قسم کی آیات اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکام ہیں وہ ملیں گے، اخبار ملیں گے قونی اور شرعی، جس میں اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تو یہ جزا سزا ہوگی، ایسے نیکی کے اعمال ہیں ان کے لیے یہ جنت ہے، میری رحمت ہے، میری بخشش ہے، میری رضا ہے، اور اگر میری نافرمانی ہے تو اس پر میری سزا ہے، جہنم ہے اور آتش ہے بھڑکنے والی۔ اللہ کاللہ انہا لظوا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی ان الانسان خلق ہلوعا۔ ایسی ایسی سزائیں ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں سن کر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اور بعد میں آخر میں یہ بات کی ہے
کہ جس شخص کو توفیق دے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، گویا کہ وہ رشد و ہدایت پا گیا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا اور نہ ہی وہ جھوٹی امیدوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ کیا ہے، وَهَكَذَا مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ يَدْفَعُ قَدْرَ الْعُقُوبَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ بِقَدْرِ التَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ۔ تو وہ جب سمجھ لیتا ہے اس مسئلے کو اچھی طرح بخوبی، تو وہ پھر اخروی جو سزائیں ہیں ان سے بچتا ہے، وہ کیا، ایمان اور عمل صالح کی قوت سے، طاقت سے، قدر سے۔ تو وہ بھی ایک قدر ہے، اللہ کی تقدیر، سزاؤں کو دینا، لیکن ان سزاؤں سے بچنا جو ہے وہ ایک، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اور ایک نظام وضع کیا ہے، وہ کیا ہے، نیک اعمال، صالح، اطاعت، فرما برداری۔ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت ہی اس اعتبار سے خوش نصیب ہے جس کو اس مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یبقى علیہ امران بہما تتم سعادتہ و فلاحہ، اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد بھی دو کام ایسے ہیں جو کہ انسان کے لیے بڑے ہی ضروری ہیں کہ ان کو وہ سمجھے، اور انہی دو احکام کو سمجھ لینے کے ساتھ ہی اس کی دین اور دنیا کی فلاح، کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو وہ ایک کامیابی و کامرانی دنیا اور آخرت میں اس کے وہ بڑے ذرائع میں سے ذریعہ ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ احدہما ان یعرف تفاصیل اسباب الشر والخیر، کہ وہ اپنی عملی زندگی میں وہ شخص جو ہے جو اس مسئلے کو سمجھ چکا ہے اور جس نے پا لیا اس بات کو اللہ کی توفیق سے، وہ بلائی اور شر، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، اس کے جو اسباب ہیں، کون کون سے اسباب، کون کون سے ذرائع ہیں، ان کی تفاصیل کو وہ جانیں، پہچانیں۔ کیونکہ بسا اوقات ایک انسان صرف خیر کو پہچانتا ہے اور خیر کے کام کر لیتا ہے، لیکن عدم علم کی بنا پر ناظرین وہ شر کو نہیں پہچانتا ہوتا، اور شر کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ شر میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیکی کے خوگر، نیکی کے خواہاں ہیں کہ ہم نیکی کریں، اور نیکی کے ہی پہلو کو وہ دیکھتے ہیں، شر کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اس کو سمجھنے میں اور اس کو دیکھنے میں اور اس کا تجربہ کرنے میں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ شر کے اسباب بھی جانیں، پہچانیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے نا، عرفت الشر لا لشر، کہ میں نے شر کو پہچانا، شر کے لیے نہیں لیکن لتوقی ہے، کہ اس شر سے بچنے کے لیے میں نے شر کو پہچانا، شر میں واقع ہونے کے لیے نہیں کہ میں نعوذ باللہ شر کا یا برائی کا میں ارتکاب کروں، بلکہ شر سے بچوں۔ تو سمجھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ شر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعْ فِيهِ، اور لوگوں میں سے جو شر کو نہیں پہچانتا عام طور پہ، یا اس کو شر کی پہچان نہیں ہوتی، تو بڑا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ شر میں واقع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے علامہ موصوف رحمہ اللہ نے یہاں یہ کہا ہے کہ جتنی اہمیت نیکی کے اعمال کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہے، اتنی ہی اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان شر کے جو اسباب ہیں ان کو بھی پہچانے اور ان اسباب کو ختم کرے، ان سے بچے۔ ان اسباب مثلا یہ ہے کہ ایک نعوذ باللہ علیاذ باللہ اللہ کی نافرمانی میں ایک بدکاری ہے، برا فعل، اس بڑا ہی یہ اللہ کو غضبناک بنا دیتا ہے۔ تو یہ بدکاری کا عمل جو ہے اللہ رب العالمین نے ان اسباب کو ختم کرنے کے لیے یہاں زور دیا ہے کہ وہ ان اسباب کے بھی قریب نہ پھٹکیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سبب ان کے سامنے آئے اور اس سبب کی بدولت وہ مسبب جو نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی وہاں تک وہ پہنچ جائے۔ اور فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، پھٹکو۔ تو زنا کے قریب جانے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی نظر ہے کہ انسان جو ہے وہ نظر اٹھاتا ہے، یا نظر جو ہے وہ اٹھاتا ہے غلط، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے۔ تو علیاذ باللہ ناظرین، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔